السلام علیکم، میں ہوں آپ کا پیارا دوست اعظم حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیہاتی ماحول۔ ہم آپ کو ایک آج بہت ہی کامیاب اور نایاب کہانی سنانے والے ہیں، گنڈک کا بھوت، کرشن چندر کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ روشنی کلاسک بچوں کے کلاس کی ادب سے خوبصورت انتخاب۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں گنڈک کا قلعہ ہندوستان کے سب قلعوں سے مضبوط سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے گنڈک کا راجہ سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ گنڈک راجہ کے راج میں رایا بڑی سکھی تھی اور امن چین سے رہتی تھی، لیکن گنڈک کا راجہ اکثر بہت اداس رہتا تھا کیونکہ چند برس سے اس کے خزانے پر ایک بھوت نے قبضہ جما رکھا تھا۔ یہ بھوت ویسے تو کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا، البتہ جو شخص خزانے کے قریب جاتا وہ اس کا سر کاٹ ڈالتا تھا۔ گنڈک کے قلعے کا خزانہ قلعے کی سب سے اونچی چوبرچی کے اندر لوہے کے ایک بڑے کمرے میں بند تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بھی لوہے کا تھا اور اس پر لوہے کا ایک مضبوط 2 من وزنی تالا پڑا ہوا تھا۔ خزانے کے باہر ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے اندر چوکیدار گشت لگا کر پہرا دیتے تھے۔ کمرے کے باہر جو برچی کی سیڑھیاں تھیں اور یہ سیڑھیاں اس قدر تنگ تھی کہ ایک وقت میں ایک آدمی ہی بڑی مشکل سے ان پر چڑھ سکتا تھا۔ چوبرچی کے اس زینے پر دن کے وقت بھی رات کی سی تاریکی چھائی رہتی تھی۔ زینے کی دیواروں کے اندر سے لوہے کے بڑے بڑے نوکیلے بھالے نکلے ہوئے تھے اور چھت زینے سے اس قدر کم فاصلے پر تھی کہ سنتریوں کو سر جھکا کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ ذرا قدم ادھر سے ادھر ہوا اور دیوار سے نکلا ہوا تیز بھالا پیٹھ یا سینے میں گھس گیا۔ چوبرچی کا زینہ نیچے جا کر سرکاری توشہ خانے میں کھلتا تھا۔ یہاں پر بھی لوہے کا ایک بڑا پھاٹک تھا اور سنتری ہر وقت پہرا دیتے تھے، مگر چند برس سے یہ ہونے لگا تھا کہ شام کے وقت جب توشہ خانہ کے پھاٹک سے سنتری چوبرچی کی سیڑھیاں چڑھ کر خزانے پر پہرا دینے جاتے تھے، وہ سب کے سنتریوں کو مردہ دیکھتے۔ مطلب وہ صبح کے سنتریوں کو مردہ دیکھتے، سنتریوں کا سر قلم ہوتا، پھر دوسرے دن صبح جو سنتری بدلی کرنے جاتے وہ شام والے سنتریوں کو مردہ دیکھتے، کوئی زندہ نہ بچتا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے قلعے کے اس حصے کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر سرکاری خزانے کا معاملہ نہ ہوتا تو راجہ خود سنتریوں کو ادھر پہرا دینے سے روک دیتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ قلعے کا شاہی خزانہ جس میں راجہ کے خاندان کی بے شمار دولت، روپے، اشرفیاں، سونا، چاندی، ہیرے، موتی پاشت ہا پاشت سے جمع ہوتے آئے تھے، اسی چوبرچی کے آہنی کمرے میں موجود تھا، اس لیے اس خزانے پر پہرا دینا بھی ضروری تھا۔ اس پہرے میں ہر روز 8 آدمی قتل ہوتے تھے، 4 صبح اور 4 شام، مگر پہرا ہر روز دیا جاتا تھا۔ راجہ بہت دکھی تھا کیونکہ اب وہ سرکاری خزانے سے ایک پائی نہیں نکال سکتا تھا، صرف باہر کی آمدنی پر اپنا گزارا کرتا تھا اور پھر ہر روز 8 انسانی جانوں کا نقصان ہوتا تھا، جس سے رایا میں بے چینی پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ رات کے وقت چوبرچی کے اندر سے لوگوں نے خوفناک چیخیں سنی تھی اور ایک بہت بڑا قہقہ، جیسے وہ کسی بھوت کا نہیں کسی بڑے دیو کا قہقہ ہو۔ کہیں دور سے انہیں چوبرچی کی آہنی سلاخوں والے دروازے کے باہر مدھم چاندنی میں ایک بے سر کا بھوت بھی نظر آیا تھا۔ اس بھوت کا سر نہیں تھا اور اس نے اپنے جسم پر لوہے کا ذرا بکتر پہن رکھا تھا اور ہمیشہ اس بھوت کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی تھی جس سے وہ پہرے داروں کے سر قلم کر دیتا تھا اور پھر زور زور سے ہنستا ہوا چوبرچی کے ذہن میں غائب ہو جاتا تھا۔ صبح کو اس ذہن پر گھنٹوں تلاش کرنے سے بھی کسی آدمی کا سراغ نہ ملتا تھا، ہمیشہ زینہ خالی میں ہی ملتا تھا۔ خزانے کا تالا بھی لگا ہوا ملتا تھا اور توشہ خانہ کا پھاٹک بھی بند ملتا تھا۔ نہ باہر سے کوئی آدمی نہ شناخت اندر جا سکتا تھا، نہ اندر سے کوئی آدمی باہر آ سکتا تھا، پھر بھی ہر روز پہرے دار قتل ہو جاتے تھے۔ گنڈک کے راجہ نے اس بے سر کے بھوت کو بھگانے کے لیے بڑے بڑے جوتشی، عامل، جھاڑ پھونک کرنے والے، تنترک اور جادوگر بلائے، مگر کسی کی ایک نہ چلی۔ وہ سب لوگ دوسرے دن چوبرچی کے زینے پر یا خزانے کے کمرے کے باہر مردہ پائے گئے۔ کئی مہینوں کی ناکام کوشش کے بعد راجہ نے سارے علاقے میں منادی کروا دی کہ جو کوئی شخص اس بھوت کو قلعے سے بھگا دے اسے راجہ اپنی آدھی سلطنت انعام میں دے گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔
اس منادی کے کئی مہینے بعد تک علاقے سے اور علاقے کے باہر سے بھی طرح طرح کے لوگ آتے رہے اور بھوت کو بھگانے کی کوشش میں اپنی جان گنواتے رہے، مگر خزانے کا بھوت کسی طرح اپنی جگہ سے نہ ٹلا۔ شاہی خزانے کے غم میں گنڈک کا راجہ دن بدن سوکھ کر دبلا ہوتا گیا، اور جب ایک دن شاہی پہرے داروں نے بھی پہرا دینے سے انکار کر دیا تو راجہ نے خودکشی کرنے کی ٹھانی۔ ایک روز وہ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلا اور جنگل کی جانب چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک گہری ندی کے کنارے پہنچ گیا جس کے دونوں طرف اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ یہاں پر راجہ نے گھوڑے سے اتر کر اپنی تلوار اور پگڑی کو گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ دی اور خود ندی میں چھلانگ لگا دی تاکہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اتفاق سے اس وقت ایک اونچے ٹیلے پر ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کا نام منو تھا اور وہ چنو بڑھئی کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 8 سال کی تھی اور وہ اپنے گاؤں کا سب سے شریر اور نڈر لڑکا تھا۔ وہ جنگل میں اکیلے بھیڑ بکریاں چرانے لے جایا کرتا تھا۔ اس نے جب ٹیلے پر سے ایک آدمی کو ندی میں چھلانگ لگاتے دیکھا تو اس نے فوراً ٹیلے پر سے وہیں ایک بڑی رسی گھما کر نیچے پھینکی۔ رسی ایک لمحے کے لیے پانی کے اندر ڈوبی اور دوسرے ہی لمحے میں راجہ کو اپنے گھیرے میں باندھ کر باہر کنارے پر زندہ کھینچ لائی۔ منو نے ڈوبنے والے آدمی سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں گنڈک کا راجہ ہوں، وہ بولا۔ راجہ ہے تو ڈوبتا کیوں ہے؟ منو نے پوچھا۔ گنڈک کے راجہ نے اپنے پپتا کہہ سنائی۔ منو اس کی کہانی سن کر بہت ہنسا، بولا، زندہ ہو کر مردوں سے ڈرتا ہے تو کیسا راجہ ہے؟ راجہ بولا، وہ مردہ نہیں ہے، ایک خوفناک بھوت ہے۔ منو بولا، مجھے اپنے قلعے میں لے چل، میں تیرے بھوت کو بھگا دوں گا۔ راجہ نے منع کیا، تو نے میری جان بچائی ہے تو اس کے بدلے میں تیری جان کیسے لے لوں؟ اور تو ابھی صرف 8 سال کا بچہ ہے اور وہ قلعے کا بھوت بہت بڑا اور خوفناک ہے، اب تک ہزاروں سپاہوں اور بڑے بڑے عاملوں کے سر کاٹ چکا ہے۔ راجہ نے منو کو بہت سمجھایا مگر منو ایک نہ مانا۔ آخر کار راجہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہو گیا۔ منو نے بھیڑ بکریوں کے گلے کو ہانکا اور انہیں اپنے گاؤں میں لے گیا۔ راجہ گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب منو گھر پہنچا اور اس نے گھر والوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو گھر کے سب لوگ رونے لگے اور اس کے پاؤں پر پڑھ کر منت سماجت کرنے لگے اور اسے قلعے میں جانے سے منع کرنے لگے، مگر منو بڑا ضدی تھا، کسی طرح نہ مانا۔ چلتے وقت سارا گاؤں اسے چھوڑنے کے لیے باہر آیا۔ چلتے وقت منو کی ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک سوئی ہے، اس سوئی سے میں زندگی بھر غریبی کے پھٹے چتڑے سیتی رہی ہوں، مصیبت کے وقت ہمیشہ سے یہ سوئی میرے کام آئی ہے، اس لیے یہ سوئی میں تجھے دیتی ہوں، گو مجھے معلوم نہیں کہ یہ سوئی تیری کیسے مدد کر سکے۔ منو کے باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا دیا۔ یہ گول سر والا کاٹ کا لڑکا تھا جس کے پاؤں میں لکڑی کا ایک کھٹکا لگا تھا۔ اس کھٹکے کو دبانے سے اس کھاٹ کے لڑکے کے ہونٹ اندر سے کھل جاتے تھے اور اس میں سے لال رنگ کی زبان باہر نکلتی تھی اور دیکھنے والوں کا منہ چڑھاتی تھی، اور پھر کھٹکا دبانے سے وہ منہ بند ہو جاتا تھا جسے اس گول مٹول کاٹ کے سر میں کوئی منہ ہی نہیں تھا۔ منو اس کھلونے کو لے کر بہت خوش ہوا۔ اس کے باپ نے سر کجا کر اسے، میں نے تیرے لیے بنایا تھا، لے جا، گو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاٹ کا سر تیری مدد کیسے کرے گا۔ یہ منو کے باپ نے جو کھلونا بنایا تھا یہ دیا تھا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ منو کی ایک چھوٹی بہن تھی۔ منو کی چھوٹی بہن نے اپنی اوڑھنی کے ایک کونے کو پھاڑ کر اس میں بہت سی جگنو جنگل کی جھاڑیوں سے پکڑ کر اکٹھے کر کے باندھ دیے تھے۔ اس نے جگنو سے بھرا ہوا کپڑے کا یہ ٹکڑا بھائی کی کلائی پر باندھ دیا اور بولی، میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں، بس یہ جگنو ہیں، گو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جگنو تمہاری کیسے مدد کریں گے۔ منو سب کو دلاسے دے کر رخصت ہوا۔ راجہ نے اسے اپنے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا لیا اور رات سے پہلے واپس قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ قلعے کے اندر پہنچ کر ایک دفعہ پھر راجہ نے بڑی محبت اور شفقت سے منو کو سمجھایا، مگر جب منو کسی طرح نہ مانا اور آدھی سلطنت اور راجہ کی بیٹی سے شادی کرنے پر اڑا رہا تو راجہ ہار کر اسے توشہ خانہ کے دروازے تک لے گیا۔
اور منو کو دروازے کے اندر بھیج کر دروازہ بحث سے بند کرتے ہوئے بولا، اب بھی اگر چاہو تو واپس آ سکتے ہو۔ منو بولا، نہیں۔ منو نے بڑی مضبوطی سے جواب دیا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ راجا نے پوچھا، تلوار یا بندوق؟ منو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک لاٹھی چاہیے، موٹے بانس کی بھاری لاٹھی اور ایک لمبی ریشمی رسی دے دو۔ راجا بولا، بھوت پر کسی لاٹھی، تلوار، بندوق کا اثر نہیں ہوتا، نہ ہی اسے کسی رسی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ منو بولا، جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ راجا نے اسے ایک بہت لمبی رسی لا دی اور ایک بڑے موٹے چوڑے بانس کی لاٹھی منو کے ہاتھ میں تھما دی اور خود توشہ خانہ کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے وہاں سے راجا رخصت ہوا۔ منو توشہ خانہ کے اندر سے اوپر چوبرجی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رسی اس نے لاٹھی سے باندھ دی تھی اور اب اس کا ایک سرا ہاتھ میں پکڑے ہوئے چوبرجی کے تنگ زینے پر کھٹ کھٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے چڑھ رہا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں اسے دیوار گیر مشلیں ملی تھی انہیں روشن کرتا جاتا تھا۔ بانس کا ڈنڈا اس کے پیچھے زور زور سے کھٹ کھٹ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی شور اور ہنگامے میں وہ زینے کی ساری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ وہاں لوہے کی سلاخوں والا پہرے داروں کا کمرہ تھا جس کے اندر شاہی خزانے کا لوہے کا دروازہ تھا۔ منو نے اس خالی کمرے کو خوب اچھی طرح سے چاروں طرف سے ٹھونک بجا کر دیکھا۔ دیواروں میں کہیں کوئی درز نہ تھی، لوہے کا دروازہ بھی بند تھا، 2 من وزنی تالا بھی لگا ہوا تھا، لوہے کی سلاخیں بھی مضبوط تھیں۔ منو نے لوہے کی سلاخوں سے نیچے دیکھا تو اسے چوبرجی کے مینار کے نیچے توشہ خانہ کا دروازہ دکھائی دیا۔ منو نے کچھ سوچ کر ریشمی ڈوری کو لوہے کی ایک سلاخ سے مضبوطی سے باندھ دیا اور دوسرا سرا مینار کے نیچے گرا دیا۔ رسی بہت لمبی تھی، توشہ خانے کے دروازے تک اس کا دوسرا سرا پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر منو کو بہت اطمینان ہوا۔ اس کے بعد منو نے جیب سے اپنے باپ کے دیے ہوئے لکڑی کے کھلونے کو نکالا جس کے ایک سرے پر لکڑی کا ایک بڑا گول سا سر تھا اور دوسرے سرے پر لکڑی کا کھٹکا تھا، جسے دبانے سے اس گول سر میں 2 ہونٹ کھلتے تھے اور ان میں سے ایک زبان نکل کر منہ چڑھاتی تھی۔ منو دیر تک اسے دیکھ کر ہنستا رہا اور اس سے کھیلتا رہا۔ آگے جو کہانی بچتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کو سنائیں گے۔ اس ویڈیو سے لیتے ہیں اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جو بچتی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور آگے کہانی سنائیں گے۔ فی الحال یہاں اجازت لیتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔